حال ہی میں دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب معاشی نظام امریکہ کا ہے، اس لیے کہ مد مقابل صرف ایک تھا، کمیونزم۔ اسلام تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، عمل میں تو کہیں ہے نہیں، پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نظام معاشی موجود نہیں۔ مقابلہ دو ہی کا تھا، کیپٹلزم ورسس کمیونزم۔ جب کمیونزم مر گیا تو بڑے ڈنکے بجائے گئے ویسٹ میں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک بہت بڑا دانشور فوکویاما، اس نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ تاریخ انسانی کی سب سے اونچی منزل وہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم ہی بہترین ہے، ثابت ہو گیا ہے کمیونزم کی موت کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ کیپٹلزم کی لعنت کا جو رد عمل کمیونزم کی صورت میں دنیا میں آیا تھا، اس نے انسان کی جو سرشت ہے اس کو نہیں پہچانا۔ ایک شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ دکان میری ہے تو جتنی محنت کرے گا وہ ایک ملازم کبھی نہیں کر سکتا۔ سینس آف اونرشپ، یہ کھیت میرا ہے، زیادہ محنت کروں گا زیادہ فصل ہوئے گی، مجھے ملے گی، زیادہ محنت کرے گا۔ اگر معلوم ہو کہ میرا نہیں ہے، مجھے تو ویج ملنی ہے، تو زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے۔ اس کو آپ انسان کی کمزوری کہہ لیں، اسی لیے میں نے سرشت کا لفظ استعمال کیا، فطرت کا نہیں۔ فطرت جو ہے لفظ، وہ انسان کی نیچر کے جو بہتر پہلو ہیں ان کے لیے، انسان کی نیچر کے جو کمتر پہلو ہیں ان کو ہم سرشت کہیں گے، خلقت کہیں گے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے خلقت انسان کی کمزوری والی ہے۔ ہاں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جو خلقت ہے ہماری، جو سرشت ہے، اس کی کمزوری یہ ہے میری دکان ہے تو میں زیادہ محنت کروں گا، اگر میں ملازم ہوں تو ٹھیک ہے 8 گھنٹے پورے ہوں گے، گھڑی دیکھ رہا ہوں گا، اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، مجھے جانا۔ کارخانہ میرا نہیں ہے، اگر بگڑ گئی ہے مشین بگڑی رہے، کل صبح آ کے 10 بجے دیکھوں گا۔ اور اگر معلوم ہو کارخانہ میرا ہے، اگر رات کو مشین ٹھیک نہ ہوئی تو کل کے مزدوروں کی دہاڑی مجھ پر پڑ جائے گی، رات بھر جاگے گا اور مشین درست کرے گا۔ یہ ہے کمزوری کہہ لیں، لیکن اس کمزوری کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ویٹ گروئنگ ایریا رشیا کا سب سے زیادہ، امریکہ کے مقابلے میں کئی گنا، لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، رشیا امپورٹ کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ جو ہے سینس آف پوزیشن، اونرشپ، پرسنل انسینٹو، اگر یہ نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا انسان۔ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ چیز ہے امریکن سسٹم کے اندر اپنے عروج پر، ہائر اینڈ فائر۔ میرا کارخانہ ہے، کام کرنا ہے تو کرو، اور میرے اطمینان کی حد تک نہیں کرو گے تو صبح مت آنا، یہ اسی وقت چیک لیتے جاؤ اپنا۔ کوئی ٹریڈ یونین نہیں، کوئی سٹرائک نہیں، ہائر اینڈ فائر، کوئی کنٹرولز نہیں۔ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کسی شے کی، سپلائی کم ہوگی، قیمت بڑھ جائے گی، سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم رہ جائے گی، وہ سستی ہو جائے گی۔ آپ اس کے اوپر لگائیں گے کنٹرول تو بلیک مارکیٹ شروع ہو جائے گی، کیا فائدہ؟ اسلام کا نظام قانونی سطح پر اسی کے مشابہ ہے۔ اب سمجھیے
3 چیزیں اس میں سے نکال لیجئے اور ایک چیز داخل کر دیجئے اس مغربی نظام میں سے، وہ اسلام کا نظام ہو جائے گا۔ سود نکال دیجئے۔ اپنا سرمایہ ہے، کام کرو، محنت کرو، تھوڑا سرمایہ ہے، چھاوڑی لے کے جاؤ، شام تک 150 روپے ہو ہی جائیں گے، زیادہ ہو گیا ریڈی لگا لو، زیادہ ہو گیا ہے دکان بناؤ، کھوکھا لگاؤ، دکان بناؤ، اور کرو، ایکسپورٹ کرو، امپورٹ کرو، اپنا سرمایہ، اپنی محنت جو چاہو کرو، مل کر سرمایہ بھی جمع کر لو اور مل کر محنت کرو، ٹھیک ہے، کوآپریٹوز بنا لو، شراکت کر لو، اجازت ہے، محنت کرو، تمہارا ہوگا ہی۔ لیکن صرف پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ محنت لگے۔ ابھی میں نے صرف لفظ استعمال کیا پسندیدہ نہیں ہے، جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں اسے مکروہ کہتے ہیں، اور جو بالکل حرام ہو، حرام مطلق، اس سے یہ کمتر درجے کی شے ہے۔ مکروہ جائز ہوتی ہے، فلاں شے مکروہ ہے، اس کا مطلب حرام نہیں ہے، پسندیدہ نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور 12% یا 10% منافع سالانہ لے رہے ہیں، جس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے، کوئی دخل نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام مطلق ہے، اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شے حرام نہیں۔ شراب سے سینکڑوں گنا، 1000 گنا زیادہ حرام، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الربا 70 حوبا 70 جزءا، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسروہا، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے، ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب حساب کتاب جوڑ لیجئے، ریشو پروپورشن بنا لیجئے، سود نکال دو۔ ہاں کچھ شکلیں ہیں کہ جو جائز قرار دی گئی ہیں بغیر محنت کے بھی پیسہ کمانے کی، وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ کسی کو دے دیا کہ آپ مجھے 10,000 ماہانہ دیتے رہیے، حرام ہو گیا۔ 10 لاکھ کا مکان بنائیے اور وہ مکان کرائے پر دے دیجئے 10,000 ماہانہ پر یا 5,000 ماہانہ پر، یہ جائز ہے، محنت تو اس میں بھی نہیں لگی نا، مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ مکان اتنا ہی بناؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اور اگر ضرورت سے زائد بنا لیا ہے اپنے بھائی کو دے دو۔ ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے دیہات میں مکان کے کرائے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ البتہ اس کو جو چیز کوالیفائی کر دیتی ہے وہ کیا ہے، پیوریفائی کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ اگر کسی کو نقد دیا تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ 15 لاکھ بن جائے، 20 لاکھ بن جائے، اس کا بھی امکان ہے 5 لاکھ رہ جائے سال میں۔ وہ مائع ہے، فلوئڈ ہے، اس میں اگر آپ نے نقد طے کر لیا کہ میں تو اتنا لوں گا، یہ حرام مطلق ہے، سود ہے۔ لیکن مکان 10 لاکھ کا بنا کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ کیا لے گا، سوائے اس کے کہ مہینے بھر رہا ہے، اس کا بدل آپ نے لے لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ فکسڈ فارم آف کیپٹل ہے، وہ فلوئڈ فارم آف کیپٹل ہے، لہذا فرق ہے۔ اسی طرح مضاربت ہے، جائز ہے۔ وہ جائز کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں، یا میں بیمار ہوں، یا میں بوڑھا ہوں، یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، کہتی ہے کہ بھئی کام میں لگے، کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں مضاربت۔ سرمایہ ایک کا، کام دوسرا کرے۔ اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی طے ہو، آدھا آدھا ہو، تہائی اور 2/3 ہو، جیسا بھی طے ہو جائے۔ لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان مال والے پر آئے گا، کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا،
کہ میں نے تو تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی، مجھے تو 10 لاکھ واپس کرو. نہیں بھائی، میں نے کام کیا، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، اس کے تو 8 لاکھ رہ گئے. اس میں تاوان مضارب پر نہیں آئے گا، عامل پر نہیں آئے گا. ہاں اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا. اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے، محنت کرنے والے پر نہ آئے، جائز کر دیا گیا کہ آپ مضاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں. یہ 2 شکلیں ہیں، جائز ہیں، پسندیدہ نہیں ہے. باقی وہ شکل معین شرع سے نفعی نفع، یہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حرام مطلق، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام، شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام. ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے، اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی. یہ جو فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں سود کی وجہ سے، پھندا سود کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. قرض خواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز ہیں. اور امریکہ کی حکومت، جس کو عالمی اور سپرم اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے، اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے. Issue and control of currency is not in the hands of the government of United States of America. It is in the hand of the bank, which is owned by the Jews. دوسری شے کون سی نکالیں امریکی نظام میں سے؟ جوا. دیکھیے چانس بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کچھ محنت ہے، کچھ چانس بھی ہوتا ہے. وہی سرمایہ وہی محنت آج زیادہ دے گیا، وہی سرمایہ وہی محنت کل اتنی کمائی نہیں ہوئی، وہی سرمایہ وہی محنت پرسوں ہو سکتا ہے لاس ہو جائے. چانس ہے نا. لیکن محض چانس کی بنیاد پر کمانا حرام مطلق. یہ فرق ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ داؤ کھیلو محض چانس پر، وارے نیارے، لاٹری. یہ سارا سٹاک ایکسچینج کے اندر ایک دم زلزلہ آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ ساری اسپیکولیشنز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں وہ لیور ہے اس سٹاک ایکسچینج کا، یہودی، ذرا حرکت دیں گے زلزلہ آ جائے. اسی لیے کہا گیا فصل، باغ کا پھل جب تک آ نہ جائے اس کا ٹھیکہ نہیں طے کیا جا سکتا. اسی سود کے معاملے میں ایک اور مسئلہ ہے، تیسری شے جس کو نکالنا ہے، بلکہ اسے سود میں شامل کیجئے، وہ ہے زمین کا سود. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا. حرام مطلق. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری. حرام مطلق. میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، اسلام اور موجودہ نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب مد ظلہ، داماد کلاں، سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنیے اور پڑھیے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق. امام مالک کے نزدیک حرام مطلق. امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق، باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت. ہاں امام احمد بن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا،
اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہم اللہ۔ لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضاربت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں نوٹ کیجئے، مضاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے۔ جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے، فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے۔ مکان جو آگے کسی کو دیا وہ کیا لے گا؟ اس میں سے ایک مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجئے۔ زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مضارع کا۔ ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی، لہذا مضاربت یہاں ممکن ہی نہیں۔ شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے، ٹھیک ہے، مل کر بانٹ لیجئے۔ شراکت ہو سکتی ہے، مضاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ بہرحال موجودہ نظام میں سے جو کیپٹلسٹک نظام ہے، میری چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیجئے یہ چیزیں تفصیل سے، اسلام کا معاشی نظام۔ اس وقت تو میں خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ پرسنل انسینٹیو، پرائیویٹ اونرشپ، تمام چیزیں ٹھیک، بس حلال سے کماؤ، سود سے مت کماؤ، جوئے سے مت کماؤ، اور سود نہ نقد کا نہ زمین کا۔ نمبر 3، انسان کے سفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرو۔ مسکرات ہیں، شراب ہے، اور تمام منشیات ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ سکوٹر بھی بیچنا ہے تو عورت کو ساتھ بیچتے ہیں، عورت کی تصویر کو۔ سگریٹ ہے تو وہ عورت پی رہی ہے۔ یہ فحاشی اور جو چیزیں ہیں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والی مسکرات اور منشیات، اس کو ذریعہ آمدنی نہ بناؤ۔ سود کو نکال دو، نقد کا سود بھی اور زمین کا سود بھی۔ جوا نکال دو جس شکل میں بھی ہو، فارورڈ ٹریڈنگ کی شکل میں ہو یا وہ لاٹری کی شکل میں ہو یا جو بھی شکل ہے اس کی۔ اور نمبر 3، انسان کے سفلی جذبات کو فحاشی اور عریانی کے ذریعے سے مشتعل کر کے اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ بٹ ڈالو۔ 3 چیزیں نکال دو، ایک چیز شامل کر دو، اور وہ وہاں بھی شامل ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، نام بدلا ہوا ہے صرف۔ ہمارے ہاں اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ جب پرسنل اونرشپ بھی ہے، پرائیویٹ انسینٹیو بھی ہے،
مقابلہ ہے، اوپن مارکیٹ ہے، کمپٹیشن ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، ہائر اینڈ فائر ہے، سب کچھ ہے، تو منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ زیادہ محنت کریں گے آگے نکل جائیں گے، کچھ اتنی محنت نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے، کچھ کو زیادہ صلاحیت دی ہے اللہ نے، دور بینی ہے، دور اندیشی ہے، وہ آگے نکل جائیں گے، جن کے اندر اتنی صلاحیت نہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ آگے جانے والے اور پیچھے جانے والوں کی خلیج زیادہ وسیع نہیں ہونی چاہیے، ہیوز اور ہیو ناٹس۔ اگر اس کی خلیج بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، چوری ہوں گے، ڈاکے ہوں گے، وہ ہیو ناٹس جو ہے پیٹ چاک کریں گے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، سب کچھ ہوگا نا۔ لہذا مغرب کے کیپٹلسٹک نظام نے بھی رکھا ہے ویلفیئر، جن کے بعد دولت زیادہ ٹیکس دو بھائی، اور ٹیکس کا ایک مصرف تو یہ بھی ہے کہ ہمیں دفاع پر خرچ کرنا ہے، ٹیکس کا مصرف یہ بھی ہے کہ ساری حکومت کے نظام کو چلانا ہے، اور ٹیکس کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ جو ہیو ناٹ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی کفالت بھی کرنی ہے۔ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، دیکھیے یہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس وہ ہے جو مزدور کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک جو معاشی نظام ہے، سرمایہ دار کہتا صاحب میرا کارخانہ ہے، میں تو اتنی ویج دوں گا، آپ کو کام کرنا ہے تو کیجئے۔ مزدور کو اگر یہ معلوم ہو کہ میں 4 دن کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کو فاقہ آ جائے گا، کیا کرے وہ تو وہی ہوگا کہ میری تنخواہ بڑھا دیجئے، ورنہ کیا، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کروں گا، یہی ہوگا۔ مزدور ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے، اگر تمہارے نزدیک تمہاری ویج، تمہاری مزدوری جتنی ہونی چاہیے تمہیں نہیں مل رہی، یا تمہارے ذوق اور تمہاری اپنی پسند کے مطابق جاب نہیں مل رہا، مت کام کرو، تمہارے بچے کو فاقہ نہیں آنے دیں گے، اتنے پاؤنڈ ہفتے کے تمہیں ملتے رہیں گے، سبسسٹنس لیول کے اوپر برقرار رہو گے۔ اب مزدور پاؤنڈ جما کے بات کرے گا کہ نہیں؟ ویلفیئر کے نام سے ہے امریکہ میں، جائیے لکھوا دیجئے میں ویلفیئر کا مستحق ہوں، مکان کی کنجی بھی مل جائے گی، اور ماہانہ یا جو بھی ہفتے وار ہے وہ مقرر ہو جائے گا، ہوگا وہ کم سبسسٹنس لیول کے اوپر، عیاشی تو نہیں ہو سکتی اس میں، بنیادی ضروریات تمہاری پوری ہو جائے گی، تمہاری خوراک، تمہاری غذا، تمہارے سر پر چھت، یہ فراہم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نظام جو آج ان کو سوجا ہے، اور ہمارے دین میں زکوٰۃ کے نام سے 1400 برس قبل تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ایک حد سے آگے نکل گئے وہ ڈونرز ہیں۔ تم اتنے اچھے حالت میں آ گئے ہو، 7 تولے سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، لاؤ 2.5%، 52 تولے چاندی لاؤ 2.5%، اتنے اونٹیں لاؤ اتنے نکال دو، اتنی بکریاں لاؤ اتنے نکال دو۔ اغنیاء سے لینا ہے، اور یہ آربیٹریری نہیں ہے کہ فقیر کون ہے، غریب کون ہے، امیر کون ہے، ایک لائن کھینچ دیئے 7 تولے سونا ہے ادھر، نہیں ہے ادھر، یہ نہیں ہے کہ فاقہ ہی مر رہا ہو تو اسے زکوٰۃ ملے گی، جو نصاب سے نیچے ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ شے ہے جسے ویلفیئر کے نام